تو یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کے راز کو چھپایا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر حق یہ ہے، فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، یہ بھی ایسا حق ہے کہ جو آپس میں باہمی محبت اور باہمی تعلق کو مزید مستحکم اور مزید مضبوط کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہاں تک ہے، جب حضور واپس کسی سفر سے تشریف لاتے تو ابھی مدینہ شریف میں ہوتے تو مدینہ شریف سے باہر قیام کرتے اور پیغام بھیجتے اپنی ازواج کے ہاں کہ انہیں میرے آنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئیں، بلکہ صحابہ کو آرڈر دیتے کہ گھر جانے سے پہلے قاصد بھیجو تاکہ تمہاری زوجہ کو تمہارے آنے سے پہلے خبر ہو کہ تم واپس آ گئے ہو، کہ وہ گھر کے اندر چونکہ کام کاج میں بیوی کام کاج والے کپڑوں میں اور پراگندہ حال اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو تمہارے گھر جانے سے پہلے وہ پہنچنے سے پہلے بناؤ سنگار کرے، اچھے کپڑے پہنے اور پھر اس انداز میں تمہارا استقبال کرے جسے دیکھ کے تمہارا دل خوش ہو۔ اور آج تو فی زمانہ یہ صورت زیادہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ ازواج کو، بیویوں کو، زوجہ کو، کہ وہ اس چیز پہ زیادہ توجہ دیں کہ جس طرح فتنے کا زمانہ ہے، باہر کے ماحول میں بے پردگی، بے حیائی اور فیشن پرستی کا زمانہ ہے، شوہر نے چونکہ باہر نکلنا ہوتا ہے وہ سارے معاملات دیکھتا ہے، اور اگر بیوی کی صورتحال یہ ہو کہ پراگندہ حال اور اس طرح کی صورتحال، تو یقیناً اس کا پھر دل جو ہے وہ باہر کی عورتوں کی طرف مائل ہوگا۔ شوہر کا دل اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کبھی اپنے شوہر کے لیے بھی بناؤ سنگار کرے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ وہ شوہر جو مہنگے سے مہنگا لباس اور قیمتی سے قیمتی چیزیں بناؤ سنگار کے لیے لے کے دیتا ہے، وہ شوہر کو بس کسی شادی بیاہ کی تقریب میں ہی اس بیچارے کو دیکھنا نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی تو یعنی یہ توفیق ہی نہیں ہوئی ازواج کو کہ کبھی انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جس کی جیب سے اتنا پیسہ لگا اس کو دکھانے کے لیے بھی میں یہ کام کر لوں۔ اگر اپنے میکے جائے گی یا کسی شادی کی تقریب میں پھر گھنٹوں مل جائیں گے تیار ہونے کے لیے، اور اگر شوہر کے لیے 10 منٹ کا بھی ٹائم نہیں، اگر شوہر بیچارہ اپنی خواہش کا اظہار کر دے تو آگے سے یہ میں کوئی فارغ تو نہیں بیٹھی تھی، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ یعنی آج اس چیز کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو 20% گھر جو ٹوٹتے ہیں ان میں زیادہ نہیں تو 20% کم از کم اتنے آپ کو مل جائیں گے جن کا سبب یہ ہے کہ بیوی جو ہے اس طرح کی صورتحال بنا کے رکھتی ہے۔ شوہر اس نتیجے پہ پھر معاملہ پہنچتا ہے کہ وہ باہر کی خواتین کے اندر دلچسپی رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ تو جس طرح بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، اسی طرح شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، جو شریعت کے اندر کے دائرے میں رہ کے، اور اس میں یہ بھی خیال کیا جائے کہ جو شریعت نے جائز رکھا اس طریقے سے بناؤ سنگار کیا جائے۔ عورت کے لیے بھی یہ ہے، یہ پلکوں کو، آبروؤں کو بریک کرنا یہ شریعت نے منع کیا۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان فاصلہ بنانا خوبصورتی کے لیے مصنوعی طور پر، یہ بھی شریعت نے اس کو بھی حرام کہا۔ یہاں تک کہ جسم کو کوریج کے مصنوعی تل بنانا خوبصورتی کے لیے، اسے بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ اس طرح یہ جو فیشن کی ناجائز صورتیں ہیں ان سے اجتناب کر کے جو جائز صورتیں ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے یہ زیب و زینت اختیار کرے گی تو اللہ اس کام پر بھی شوہر کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا، محبوب کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا؟ تو محبوب اگر ہم اچھا لباس پہنے یا اچھا جوتا پہنے تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو خوبصورت رہنا، اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، پراگندہ حال تھا، لباس بھی اتنا قیمتی نہیں پہنا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے مال دیا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے مال دیا تو پھر اس کا اظہار تیرے بدن پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرو، مال دیا ہے تو اچھا لباس پہنو،
مال دیا ہے تو اچھا جوتا پہنو، ہاں نیت اچھی ہو کہ میں اپنی زوجہ کا دل خوش کرنے کے لیے یہ زیب و زینت اختیار کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے، تشکر کے لیے میں یہ لباس پہن رہا ہوں، یہ نیت ہو، تکبر کی نیت نہ ہو، تو اللہ